ناظرین السلام علیکم۔ طریقہ تدریس اور امتحانات کی خامیاں، اس موضوع پر میں نے ایک پیپر لکھا تھا جو کہ ہزارہ یونیورسٹی کی جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے میگزین میں بھی پبلش ہوا، اور اس کے بعد اسے ایبٹ آباد بورڈ کے ایک سیمینار میں، جس میں تمام بورڈز کے چیئرمین صاحبان اور سینئر ہیڈ ماسٹرز اور پرنسپلز صاحبان، گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر، یہ سب مدعو تھے، اور میڈم بشرا صاحبہ جو ANP کی ایجوکیشن منسٹر تھی، وہ بطور مہمان خصوصی اس میں مدعو تھی۔ یہ پرویز صاحب چیئرمین بورڈ ایبٹ آباد کے دور کی بات ہے۔ میں اس پیپر کے چیدہ نکات یوٹیوب کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں، تاکہ کیونکہ یہ اب بھی ریلیونٹ ہے، تو تاکہ کوئی اس سے استفادہ حاصل کر کے اس لائن آف تھاٹ کو آگے بڑھانا چاہے تو اس کے لیے یہ مواد مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ بہت عرصہ پہلے امریکہ کی ایک ریاست میں ایک سروے رپورٹ شائع ہوئی، جس میں اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل ہونے والے ایسے افراد جو اعلیٰ ترین گریڈز لے کر کامیاب ہوئے، وہ عملی زندگی میں اپنے متعلقہ شعبہ زندگی میں کتنی کامیاب ثابت ہوئے۔ اعداد و شمار حیرت ناک تھے، لہٰذا اس سروے کو دوسری ریاستوں میں بھی دہرایا گیا، لیکن پھر بھی نتائج وہی نکلے، جو کہ یہ تھے کہ عملی زندگی میں پیشہ ورانہ لحاظ سے کامیاب ترین افراد تعلیمی اداروں میں کامیاب ترین طالب علم ہرگز نہیں رہے تھے، اور یہ کہ روایتی کامیاب ترین طلباء و طالبات عملی زندگی میں سب سے اوپر نظر نہیں آ رہے۔ اس کے بعد مروجہ طریقہ تدریس کا جائزہ لیا گیا، تو اس میں یہ نقص پایا گیا کہ دوران تدریس ایسی ذہنی صلاحیتوں یعنی مینٹل فیکلٹیز اور مہارتوں یعنی سکلز کی ترویج و نشو و نما نہیں کی جا رہی جو متعلقہ شعبہ زندگی کی عملی ضروریات پورا کر سکیں۔ تعلیمی اداروں میں اعداد و شمار اور حقائق بلا سمجھے یاد کروائے جا رہے ہیں، جبکہ یہی اعداد و شمار اور حقائق تو کسی بھی حوالہ جاتی کتب میں بآسانی تلاش کیے اور دیکھے جا سکتے ہیں۔ اصل ضرورت حوالہ جاتی کتب میں حقائق اور اعداد و شمار تلاش کرنے اور انہیں اپلائی کرنے کی مہارت پیدا کرنی تھی، اور یہ مہارت تو درس گاہوں نے پیدا ہی نہیں کی۔ ایک دلچسپ سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ اگر آپ نے مثلاً ایک پل تعمیر کروانا ہو تو بعد از انٹرویو آپ ایسے انجینئر کا انتخاب کریں گے جو تمام اعداد و شمار زبانی یاد رکھنے کا دعوے دار ہوگا اور اس فن کی وجہ سے کسی تعلیمی ادارہ کا گولڈ میڈلسٹ بھی ہوگا، یا ایسے انجینئر کا انتخاب کریں گے جو اعلیٰ پائے کی ریفرنس بکس کا حامل اور تحقیقات تلاش کر کے انہیں اپلائی کرنے کی مہارت رکھتا ہوگا؟ جواب واضح تھا۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم کیوں عملی زندگی میں تو ایک طرح کی صلاحیتوں کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ درس گاہوں میں بالکل متضاد اور دوسری طرح کی صلاحیتوں کو نہ صرف نشو و نما دیتے ہیں بلکہ انہی پر اپنے تعلیمی جائزے کی بنیاد بھی رکھتے ہیں۔ یہ سروے رپورٹ کوئی 40-50 سال پہلے
بڑی تھی، لیکن اس کی اہمیت مجھ پر آہستہ آہستہ کھلی جب بحیثیت سربراہ تعلیمی ادارہ میں مختلف اقسام کے تجربات اور مشاہدات و مطالعہ کے عمل سے گزرا، اور آج میں مزید معروضات بھی آپ کے سامنے رکھنے کی پوزیشن میں ہوں۔ میں نے میڈیکل کالجوں میں سال اول یعنی فرسٹ پروفیشنل کے رزلٹ کا موازنہ جب انہی طالب علموں کے انٹرمیڈیٹ بورڈ رزلٹ سے کیا تو اور بھی حیران رہ گیا کہ اوپن میرٹ پر سلیکٹ ہونے والے 80% طلباء و طالبات میڈیکل کالج سال اول میں اپنا میرٹ بھی برقرار نہ رکھ سکے، یعنی اپنی کلاس پوزیشن، اور ان کی انٹرمیڈیٹ تک کی تعلیم ان کی اگلی پروفیشنل تعلیم کو سپورٹ نہ کر سکی، اور دوسری قسم کے طلباء جو اول ذکر سے کہیں کم نمبرات لے کر آئے تھے اور زیادہ بآسانی آگے بڑھ رہے تھے، آگے بڑھ کر کمپیٹ کر رہے تھے، یہی نہیں بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ واقعی میڈیکل کالجوں سے بھی اعلیٰ ترین 10 پوزیشنز لے کر فارغ التحصیل ہونے والے ڈاکٹرز عملی پریکٹس میں اتنے کامیاب نہیں ہوئے، جبکہ دوسری قسم کے طلباء ہر طرف عملی پریکٹس میں زیادہ کامیاب نظر آئے۔ میں ان کی لوکل وجوہات جاننے کی بھی کوشش کرتا رہا۔ میں نے بحیثیت پرنسپل انٹرمیڈیٹ کالج داخلہ ٹیسٹ اور داخلہ انٹرویوز میں جب میٹرک میں اعلیٰ نمبرات لینے والے امیدواروں کا دوران وائوا تجزیہ کرنا چاہا تو دوبارہ یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ ایسے اکثر طالب علموں کی تفہیم بہت کم تر درجے کی ہوتی ہے، اور ان کے اعلیٰ نمبر دراصل ان کی اعلیٰ لرننگ کے عکاس نہیں ہوتے۔ اسی طرح جب سے انٹری ٹیسٹ کا رواج ہوا، ایسے مشاہدات بھی سامنے آئے کہ بورڈ میں اعلیٰ پوزیشن لینے والے طلباء انٹری ٹیسٹ میں اتنے کامیاب نہیں بلکہ بعض اوقات حد درجہ ناکام نظر آئے۔ میں نے بحیثیت ٹیچر اس کی وجوہات جاننے کی بھی کوشش کی۔ پھر میں نے او اور اے لیول طریقہ تدریس و امتحانات سے عام سے نمبر لے کر پاس ہونے والوں کو جب فالو اپ کیا تو ایسی درسگاہوں مثلاً جی آئی کے، فاسٹ اور لمز میں زیر تعلیم عام بورڈ امتحانات سے نکلے ہوئے ہم پلہ طلباء کے مقابلے میں ان کی کمپریہنشن کی بہتر ہونے کی وجہ سے وہ ان اعلیٰ درجہ کی درسگاہوں کی تعلیم میں زیادہ کامیاب نظر آئے، یعنی او اور اے لیول والے، جبکہ عام بورڈ سے نکلے ہمارے تمام انٹرمیڈیٹ طلباء بہت زیادہ محنت اور رٹا بازی کر کے ہی مطلوبہ سطح پر پہنچ پاتے ہیں، کیونکہ او اور اے لیول طریقہ تدریس و امتحانات رٹا بازی کی بجائے تفہیم اور ایپلیکیشن یعنی اطلاق کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں نے عملی زندگی میں جگہ جگہ ایسے حد درجہ کامیاب وکیل، جج، ڈاکٹرز، انجینئرز، بزنس مین دیکھے ہیں جو اپنے تعلیمی کیریئر میں روایتی اعلیٰ درجہ کے طلباء نہ تھے، یا انہیں مروجہ طریقہ امتحان نے ایسا قرار نہیں دیا ہوا تھا۔ تو پھر ایسے امتحانات کی ویلیڈیٹی کیا ہے جو بچے کا صحیح ٹیلنٹ ہی نہ پہچان سکیں، اور ایسے طریقہ تدریس کی کیا ویلیڈیٹی جو صحیح ٹیلنٹ کی نشو و نما نہ کر رہا ہو۔ میرے آج کے موضوع کا یہی تعارف تھا جو میں نے بیان کیا۔ ذرا مزید گہرائی میں جا کر اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کی تو مجھ پر یہ بھی کھلا کہ اوور کراؤڈیڈ کلاس رومز میں غیر تربیت یافتہ اور ان موٹیویٹڈ اساتذہ کی زیر نگرانی جاری تدریس میں سارا زور صرف رٹا بازی پر صرف کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ بھی نہیں۔ اساتذہ نے اپنا رزلٹ دکھانا ہوتا ہے، اور سربراہ ادارہ بھی مارکیٹ میں اپنے ادارہ کے بورڈ رزلٹ کا دست نگر ہوتا ہے۔ لہذا طلباء، اساتذہ اور سربراہ ادارہ سمیت ہر کوئی اس مقصد کے حصول کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔
اور سارا زور سلیکٹیو اسٹڈیز گزشتہ 10 سالوں کے پرچہ میں دیے گئے سوالات کے ریڈی میڈ جوابات یاد کرانے، مرضی کے امتحانی حال کے حصول کی کوششیں، اپنی مرضی کی امتحانی ڈیوٹیاں لگوانے اور اپنے ذاتی کانٹیکٹس استعمال کرنے جیسی حربے استعمال کرنے پر گویا مجبور نظر آتے ہیں۔ اور اس سب کچھ کے درمیان حقیقی تعلیم اور صحیح قابلیت کی نشو و نما کے مقاصد قربان کر دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنے صحیح فہم اور اوریجنل طریقہ اظہار کی بنیاد پر کسی سوال میں 10 میں سے 7 نمبر حاصل کر پاتا ہے تو دوسرا طالب علم متن یعنی ٹیکسٹ کو بلا سمجھے رٹا لگا کر ہو بہو کتابی الفاظ دہرا کر 10 میں سے 8 نمبر کا حقدار ٹھہر جاتا ہے، اور پرچہ جات چیک کرنے والے کو ایسی کوئی ہدایت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے الفاظ میں تعلیمی مواد کو بالکل اوریجنل انداز میں تخلیقی طور پر پیش کرنے والے طالب علم کو زیادہ کریڈٹ دے۔ اس طرح رٹا بازی کی بنیاد پر ہر سوال میں 1 نمبر زیادہ لینے والا طالب علم 10 سوالات میں کل 10 نمبر زیادہ حاصل کر لیتا ہے، اور 10 پرچوں میں مجموعی طور پر 100 نمبر زیادہ حاصل کر کے میرٹ پر میلوں آگے نظر آتا ہے۔ مگر کتنے لوگ سمجھیں گے کہ یہ ایک فالس لیڈ ہوتی ہے؟ یہی نہیں بلکہ اس حد تک بھی ہوتا ہے کہ بورڈ امتحانات کے نمبر مارک کرنے والے کم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور بازار میں دستیاب خلاصوں کی بنیاد پر نمبر لگاتے ہیں، جبکہ کلاسوں میں پڑھانے والے زیادہ تعلیم یافتہ اور تخلیقی انداز میں پڑھانے والے اساتذہ کے طلباء کمتر نمبر لیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک سے زائد طریقوں سے انہی سوالات کو حل کرواتے ہیں تاکہ بچوں میں ہائر آرڈر لرننگ یعنی اعلیٰ درجہ کی تفہیم پیدا ہو، جبکہ خلاصوں میں ایک ہی طرح اور کم تر سطح علم کے مطابق جوابات درج ہوتے ہیں۔ یہی حشر بورڈ امتحانات میں میتھس کے پرچہ جات کی چیکنگ میں بھی ہوتا ہے، اور خلاصوں کے ہو بہو مطابق حل نہ کرنے پر نمبر کاٹ دیے جاتے ہیں، اور بیش تحاشا طلباء بعض اوقات فیل بھی ہو جاتے ہیں۔ پورے سال کی تعلیم کا جائزہ 3 گھنٹے کے پیپر میں لینے کی کوشش بھی غیر منطقی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ انٹری ٹیسٹ کا رواج ہوا ہے اور 2 امتحانات کا اوسط لینے سے زیادہ بہتر جائزہ ممکن ہوتا ہے۔ اس طرح بورڈ امتحانات میں معروضی سوالات کا حصہ زیادہ کرنے سے بھی حالات بہتر کرنے کی توقع تھی، مگر ان تمام کوششوں پر اس وقت پانی پھر جاتا ہے جب مارکیٹ میں معروضی سوالات کے بھی خلاصوں کی بھرمار نظر آتی ہے، اور ٹیچروں کے ہاتھ میں حل شدہ معروضی سوالات کی کیز نظر آتی ہیں، جنہیں دیکھ کر ہر طالب علم انہی خلاصوں کی طرف لپکتا ہے، اور پھر معروضی سوالات کے جوابات بھی رٹنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے جس کے لیے معروضی سوالات وضع کیے گئے تھے۔ او اور اے لیول کے بھی معروضی سوالات کی کیز بازار میں دستیاب ہیں، لیکن ان کی ایک خوبی یہ ہے جو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے خلاصوں میں بھی ناپید ہے، اور اے لیول کے معروضی سوالات کی کیز میں جوابات تک پہنچنے کا تھنکنگ پروسیس بھی درج ہوتا ہے، اور بچے جوابات کی وجوہ بھی پڑھتے ہیں، جبکہ ہمارے طالب علم وجوہات جانے بغیر جوابات رٹتے ہیں اور تفہیم سے محروم رہ جاتے ہیں، اور اے لیول کے پرچہ جات میں سوالات ریپیٹ بھی نہیں ہوتے۔ ہمارے بورڈ پرچہ جات خلاصوں سے ایسا لگتا ہے یا ٹیکسٹ بکس سے ترتیب دیے جاتے ہیں، جبکہ اور اے لیول کے معروضی سوالات 20 سالوں کی کیز میں بھی تلاش نہیں کیے جا سکتے۔ بورڈ امتحانات میں معروضی سوالات کے علاوہ باقی سوالات ٹیکسٹ بکس میں دی گئی مشقوں میں سے آتے ہیں، جن کے جوابات تک بچے رٹ لیتے ہیں
اور امتحانات میں اعلیٰ پوزیشن لے کر پاس ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ میتھس کے سوالات کی سٹیٹمنٹس ہی تبدیل کر دی جائیں، اور ایسا کبھی کیا جاتا ہے تو بچے پرچہ آؤٹ آف کورس ہونے کا واویلا کر دیتے ہیں، اور ان کے اساتذہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ ہمیں بحیثیت ٹیچر، صدر معلم اور ایگزامننگ بورڈ یہ جاننا چاہیے کہ حافظہ انسانی دماغ کی کم ترین سطح کی سرگرمی ہے۔ ہمیں تعلیمی اداروں میں ہائر آرڈر لرننگ کو ترویج دینا ہوگی، جس میں تفہیم، تجزیہ، تنقید، موازنہ، تقابل، تخیل، اطلاق، تحقیق، دریافت اور ایجاد کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا مقصود ہو۔ ہم نے ایم اے، ایم ایس سی کی ڈگریاں تو بے شمار دے دیں، اور ڈاکٹرز اور انجینئر تو بے شمار پیدا کر لیے، مگر ان سب پروفیشنلز میں بھی تجزیہ، تخیل، اطلاق، جستجو، تحقیق، تشخیص کی صلاحیتوں کا فقدان ہے۔ یہ سب ایک ڈیفیکٹیو تعلیم کا نتیجہ ہے جو پرائمری لیول سے شروع ہو کر پیشہ ورانہ کالجوں تک چلتی ہے۔ ہمیں طریقہ تدریس اور امتحانات کو بدلنا ہوگا، اور سوالات کی ساخت اور ماہیت کو تبدیل کرنا ہوگا۔ سوالات کا مقصد معلومات جانچنے کے بجائے اعلیٰ درجہ کی تفہیم یعنی کمپریہنشن جاننا قرار پانا چاہیے۔ حدیث نبوی ہے کہ علم ایک خزانہ ہے اور سوالات اس کی کنجیاں۔ نیز طریقہ تدریس میں سب سے اہم مرحلہ سوال کو سمجھنے کا ہوتا ہے، جسے کوئی ٹائم نہیں دیا جاتا دوران تدریس، اور بچے کو ٹیچر کا دیا گیا درست جواب رٹنے کے لیے دے دیا جاتا ہے، تو تخلیقی صلاحیتیں کہاں نشو و نما پائیں گی؟ اساتذہ تعلیمی مواد پیش کرنے کے بعد نت نئے سوالات تشکیل دینے پر توجہ دیں، اور تعلیمی مواد پیش کر لینے کے بعد اسٹوڈنٹس کو سوالات کرنے کا نہ صرف موقع دیں بلکہ انہیں بہتر سوالات کرنا باقاعدہ سکھایا بھی جائے۔ سوالات جن سے ذہنی تحریک ہو، مسائل کا تجزیہ ہو، تصورات کی وضاحت ہو، سوچ کی رہنمائی، علت و معلول کا تعین اور تصورات کا اطلاق ہو۔ تخیلی سوالات نئی ایجادات کا باعث بنتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کے مل کر جوابات تلاش کرنے چاہیے، یعنی پوری کلاس کو اور ٹیچر کے ساتھ مل کر۔ اساتذہ حقائق و معلومات کو زبانی یاد کروانے پر ہرگز زور نہ دیں، ہاں انہیں بنیاد بنا کر مزید تحقیق کروانے کا راستہ اختیار کریں، ایسی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کریں۔ اسٹوڈنٹ سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ خود اپنے معانی تشکیل دیں اور ٹیچر کے دیے گئے معانی کی توسیع کریں۔ جو طالب علم تشکیل و توسیع معانی یعنی کنسٹرکشن اینڈ ایکسٹینشن آف میننگ کے عمل سے نہیں گزرتا، وہ کچھ نہیں سیکھ پا رہا ہر مضمون میں، ہر سبجیکٹ میں۔ ایسے سوالات تشکیل دیے جائیں جن کے ایک سے زائد جوابات ممکن ہوں، تاکہ رٹا بازی کی بجائے اوریجنل جوابات تلاش کرنے کی راہ کھلے۔ استاد کا کام بچے کو تعلیمی عمل کے مراحل سے گزارنا ہے، نہ کہ درست جوابات مہیا کرنا۔ نصابی کتب اور لیکچر نوٹس صرف سوچ ابھارنے کا ذریعہ تو ہو سکتے ہیں، اس کے بعد اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر جنریٹڈ کویسچنز کے مل کر جوابات تلاش کرنے کے مراحل سے گزرنا اصل تعلیمی عمل کے بطور متعارف کروایا جائے، اور ہائر ایجوکیشن میں بھی یہی میتھڈز اور ٹیکنیکس اختیار کی جائیں۔ ہمیں مثلاً میڈیکل تعلیم کو تمام عمر سیکھنے کے عمل کے بطور دیکھنا ہوگا، نہ کہ محض 5 سالہ ڈگری کا حصول۔ چیلنج تو یہ ہے
کہ ایسے ڈاکٹرز پیدا کیے جائیں جو نئی تحقیقات تلاش کر سکیں، ان کا تنقیدی جائزہ لے سکیں اور پھر حاصل کردہ نتائج کو حقیقی زندگی میں استعمال کر کے توسیع علم کا باعث بنے۔ ایسے ڈاکٹر جو زندگی بھر سیکھنے کی مہارتیں رکھتے ہوں اور معیاری سہولتوں اور جدید طریقہ کار سے تمام عمر آگاہی حاصل کرتے رہیں۔ ہمارے وکیل مقدمات غلط بنیادوں پر تشکیل دیتے ہیں، جو 10 سال بعد ہائی کورٹ میں پہنچ کر قانونی بنیاد سے عاری پائے جاتے ہیں۔ ہمارے انجینئر عمارتیں کھڑی کرتے ہیں جو منہدم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر مریضوں کے ایسے علاج کرتے ہیں جو 5 سالوں بعد بے بنیاد ثابت ہوتے ہیں۔ ہمارے MCS جو ای میل نہیں کر سکتے، کٹ اینڈ پیسٹ کرنا نہیں جانتے، نیٹ ورکنگ پر کام کرنا نہیں جانتے، کمپیوٹر کے معمولی مسئلہ کی پرابلم شوٹنگ نہیں کر سکتے، سافٹ ویئر کو امینڈ نہیں کر سکتے، ہمارے MBA ایک دفتر میں سیکریٹری کے فرائض ادا کرنا نہیں جانتے۔ یہ سب خلاصوں کی پیدا کردہ نسل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام پیشہ ور لوگوں سے تجدید لائسنس یا ری سرٹیفیکیشن کے امتحانات بھی لینے چاہیے، جس کا مقصد یہ جانچنا ہو کہ آیا انہوں نے اپنے پیشہ کے متعلق جدید تحقیقات کا مطالعہ کیا ہے یا نہیں، اور یہ تمام رویے اور مہارتیں تعلیمی اداروں ہی نے تو پیدا کرنی ہے جو ان کے طریقہ تدریس کا حصہ بننی چاہیے، جس کا سلسلہ پرائمری تعلیم سے شروع ہو کر پروفیشنل اداروں تک جانا چاہیے۔ ہم سب کو مل کر ایک ایجوکیشنل ریفارم موومنٹ چلانے کی ضرورت ہے تاکہ نصاب تعلیم، طریقہ تدریس اور نظام امتحانات سمیت تمام شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں لائی جائیں اور ہم اپنے نظام تعلیم کو ترقی یافتہ دنیا کے ہم پلہ کرنے کی کوشش کر سکیں اور بحیثیت مسلمان علم کو اپنے کھوئے ہوئے خزانے کی طرح تلاش کر کے احیاء علوم کا باعث بنے۔ اور حرف آخر کے طور پر اس محفل میں چونکہ ایک طرف تو سربراہان ادارہ بیٹھے تھے اور دوسری طرف ایگزامننگ بورڈ کے ارباب حل وقت اور ایجوکیشن منسٹر، تو ان سب لوگوں سے ایک ایک بات کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ سربراہان ادارہ سے یہ کہ آپ کو 8ویں کلاس تک پڑھانے کی تو آزادی ہے، کیونکہ بورڈ امتحان 9 سے شروع ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو میری معروضات سے اتفاق ہے تو نرسری تا 8ویں جماعت ان کے مطابق پڑھانے کا فوری اہتمام کریں، اور ایگزامننگ بورڈ سے یہ کہ صوبہ سرحد میں بھی آغا خان تعلیمی بورڈ کراچی کی طرز کا تمام بورڈز پر مشتمل ایک مشترکہ تعلیمی بورڈ بنانے کی تجویز پاس کی جائے، جس میں اعلیٰ درجہ کی تفہیم پر مبنی بین الاقوامی معیاری نصاب، طریقہ تدریس اور طریقہ امتحانات کا اہتمام کیا جائے، جو علوم کی عصر حاضر کی روح کو بیدار کرے۔ یہ ٹاسک صوبہ سرحد میں قائم پرائیویٹ اور سرکاری یونیورسٹیوں کی زیر نگرانی مکمل کروایا جائے، کیونکہ ان بچوں نے پھر یونیورسٹیز میں جانا ہے۔ ایک زمانہ پہلے میٹرک کے امتحانات بھی بورڈز نہیں ہوتے تھے، یونیورسٹیوں کے تحت ہوتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں وہ ایک بہتر ارینجمنٹ تھی، کیونکہ یہی بچے پاس ہو کر پھر یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تاکہ ایک ٹرانزیشن یہ کر سکیں اور رٹا بازی پہ مبنی ان کے نمبر نہ ہوں۔ اور ان یونیورسٹیز کی زیر نگرانی یہ مجوزہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، جو کہ صوبے میں ایک ہی ہونا چاہیے یا ایک ہی بورڈ کی نگرانی میں باقی بورڈز کو چلنا چاہیے، یہ بڑا دور رس کام ہوگا، اور حکومت ایک آرڈیننس کے ذریعے بھی اس کام کا آغاز کروا سکتی ہے، اور آغا خان تعلیمی بورڈ آرڈیننس کو اس سلسلے میں پڑھا جا سکتا ہے کہ کس طرح یونیورسٹی کے تحت بورڈ کے امتحانات کو لایا جا سکتا ہے، اور اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ بدلا جا سکتا ہے اور عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اس کو ڈالا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ میرا وہ پیپر تھا جو میں نے
15 سال پہلے لکھا اور 2-3 جگہوں پہ اس کو پڑھا بھی، اور انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین کے ایک اجلاس میں بھی مجھے یاد پڑتا ہے، اور تمام بورڈز صوبہ سرحد کے کے بورڈز کے چیئرمین حضرات ٹباد میں جمع تھے، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اور تمام سینئر ہیڈ ماسٹرز اور پرنسپل صاحبان پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کے ٹباد تعلیمی بورڈ کے تحت جو آتے ہیں وہ سب اس میں حاضر تھے، ان کو یاد ہوگا۔ تو میں ایک سابقہ ماہر تعلیم، ایک ایجوکیٹر ہونے کے ناطے میں نے اپنی 40 سالہ زندگی میں جو کچھ سیکھا ہے اس پہ میں اور بھی پروگرام کروں گا، لیکن یہ چونکہ پیپر مجھے ملا تو اس کی کانٹینٹ کے اوپر میں ایک پروگرام کرنا چاہتا تھا، تاکہ یہ ان سب لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنے جو ان میں موضوعات پر سوچتے رہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔